ناظرین، خانہ کعبہ کا طواف کتنی بار رکا ہے؟ 20 سالوں تک مسلمان کعبہ کا حج کیوں نہ کر سکے تھے؟ ویورز، کرونا وبا کے دوران جب خانہ کعبہ کا طواف روکا گیا تو ساری دنیا میں سنسنی پھیل گئی، کیونکہ کعبہ کا طواف رکنا غیر معمولی ہے۔ کعبہ میں ہر وقت 1,00,000 آدمی موجود ہوتے ہیں جو طواف میں ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ مکہ کا طواف روک دیا گیا تھا۔ تاریخ میں ایسا 40 بار ہوا ہے، جیسے 1814 عیسوی میں طاعون کی وجہ سے حج روک دیا گیا، 1883 میں ہیضہ کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے حج روک دیا گیا، 1989 عیسوی میں جہیمان الیتبی نے جب حرم مکہ پر قبضہ کیا تو 2 ہفتوں تک طواف کے کعبہ کو روکنا پڑا، اس کے دوران نماز بھی ادا نہ کی جا سکی، جبکہ 2017 عیسوی میں بے پناہ ہجوم کے باعث طواف کو روکنا پڑا۔ 251 ہجری یوم عرفہ کے دن لڑائی کے سبب حج کو ہی معطل کر دیا گیا اور حج ادا ہی نہیں ہوا۔ 317 ہجری مطاف میں کرامتا کی لڑائی اور حجر اسود کی ڈکیتی کے سبب مطاف بند کر دیا گیا۔ 372 ہجری خلافت بنی عباس و بنی عبید کے وقت عراق میں فسادات کے سبب مکہ کی حکومت نے عراقیوں کے حج پر مکمل پابندی لگا دی۔ 428 ہجری صرف مصر سے آنے والے حجاج نے حج ادا کیا، باقی مقامات کے حجاج پر پابندی تھی۔ 650 ہجری میں 10 سال کی پابندی کے بعد پہلی مرتبہ اہلیان بغداد عراق حج ادا کرنے حجاز مقدسہ آئے۔ 655 ہجری میں اہل حجاز یعنی مکہ و مدینہ و ارد گرد میں بسنے والے تمام مسلمانوں پر حج ادائیگی پر پابندی لگا دی گئی اور اہل حجاز نے انہیں حج نہ کرنے دیا۔ 1831 عین بموافق 1246 ہجری میں ہندوستان سے ایک حاجی وبائی مرض کے ساتھ مکہ آیا، جس نے دنیا بھر سے آئے حجاج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ٹوٹل حجاج کا 1/3 حصہ اس مرض سے وفات پا گیا۔ اس سال بھی طواف نہ ہو سکا۔ 1837 موسم حج میں ایک شدید قسم کے وائرس نے حملہ کیا۔ وائرس 3 سال تک مسلسل حجاز کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا۔ 1840 میں جا کر ختم ہوا، جس کی وجہ سے اس سال حج منسوخ ہوا۔ 1858 میں اہلیان حجاز پر شدید وبائی امراض نے حملہ کیا اور اہل حجاز زندگیاں بچانے کے لیے مصر کی طرف ہجرت کرنے اور علاج کرانے پر مجبور ہوئے۔ اس سال بھی حج نہ ہو سکا۔ 1864 عمرہ زائرین پر وائرس کی وبا نے حملہ کیا اور اس قدر شدید وائرس تھا کہ یومیہ معتمرین کے مرنے کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی تھی، جس کے ازالے کے لیے مصر سے بڑی تعداد میں اتباع کو بلایا گیا۔ طواف جزوی طور پر روک دیا گیا۔ 1892 کو لیرا وائرس نے ایک بار پھر موسم حج میں حجاج کو نشانہ بنایا۔ اس مرتبہ وبا نے یوں اموات پھیلائی کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کی لاشوں کو بے گور و کفن و دفن چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ میدان عرفات میں گدھوں کے غول جمع تھے۔ مر جانے والے حجاج کی ہڈیاں مہینوں بعد مینا کے میدان سے بھی ملتی رہیں۔ 1895 میں مدینہ المنورہ سے آئے حجاج ٹائیفائڈ بخار کا شکار ہو گئے اور کئی کی حالت مکہ پہنچتے اتنی نازک ہو گئی تھی کہ مینا تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ اس سال بھی مینا کا قیام حج کے دوران نہیں ہوا۔ 1987 میں موسم حج میں حجاج اکرام میں ہیضہ کی وبا پھیل گئی اور ہیضہ کے سبب 10,000 حجاج فوت ہو گئے۔ اس دوران بھی حرم کو وبا سے پاک کرنے کے لیے بند کیا گیا۔ 20 نومبر 1989 منگل کی صبح امام حرمین شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ وہ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں 1,00,000 کے قریب نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحہ کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ ایک آدمی نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آ چکا ہے۔ نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینیوں کے ساتھ لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ مرتدین کا مکمل صفایا کرنے کے بعد 7 دسمبر 1989 کو دوبارہ حرم شریف کو عبادت کے لیے کھولا گیا۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے اور نیشنل گارڈز کے 60 فوجی شہید ہوئے۔
4 پاکستانیوں سمیت 26 حاجی شہید ہو گئے تھے۔ اسلامی تاریخ میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمان 20 برس تک کعبہ کا حج ہی نہیں کر سکے تھے۔ یہ واقعہ 929 عیسوی کا ہے، جب مسلمانوں کی حکومت کمزور تھی۔ کرامتہ نامی نام نہاد فرقے کے پیروکار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور حرم شریف میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کرامتہ فرقے کے بانی ابو سعید کا بھائی تھا۔ اس قتل عام میں مکہ شہر میں 30,000 افراد شہید ہوئے تھے۔ ابو طاہر حجرہ اسود کو نکال کر بحرین لے گیا تھا، جو اس فرقے کا مرکزی مقام تھا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ 20 سال سے زائد عرصے تک مسلمان حج نہیں کر سکے تھے، کیونکہ حجر اسود کا موجود ہونا حج کا لازمی رکن ہے۔ 20 برسوں بعد عباسی خلافت نے دوبارہ سے حجر اسود کو بحرین سے لا کر نصب کیا تھا، جس کے بعد مسلمان حج کر سکے تھے۔